نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے کلام میں ایک جگہ یوں فرمایا: اندھیرا گھر اکیلی جان، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا. اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا. خدا کو یاد کر پیارے، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے، وہ ساعت آنے والی ہے. دنیا میں جو آیا ہے ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر رخصت ہونا ہی پڑے گا، جانا ہی پڑے گا. کتنی لمبی عمر لے کر کے آئے، کتنی لمبی حیات لے کر کے آئے، لیکن ہر ایک کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنا ہے. یہ پوری کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی پیدا کردہ ہے. پوری کائنات کے اندر جس کی حکمرانی کا ڈنکا بج رہا ہے وہ صرف اور صرف یکو تنہا ایک ہی ذات ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک سے یاد کیا جاتا ہے. یہ دنیا ہے، دنیا میں لاکھوں کروڑوں کھربوں بلکہ پدموں مخلوقات موجود ہیں. اللہ تعالی نے جو فہم و فراست عقل کی جو دولت اور نعمت اپنے بندوں کو عطا کی ہے، اگر وہ حق عبدیت سمجھتے ہوئے اس کو صحیح طریقے سے کام میں لاتے ہیں تو ایسے بندوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے. لیکن ان میں کے بعض بندے وہ
جنہیں اللہ نے عقل سلیم اور شعور و آگاہی کا مادہ دیا ہی نہیں ہے، جو مجنون ہیں، دیوانے ہیں، ایسے لوگوں پر سے جو شریعت مطہرہ کا قلم اٹھ چکا ہے، ان کو چھوڑ کر جو عقل ہے، فہم و فراست ہے، صحیح اور غلط کو پرکھنے کی تمیز رکھتے ہوئے حق اور باطل کا امتیاز سمجھتے ہوئے پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اعلانیہ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی اس خاکدان گیتی پر موجود ہیں۔ درس مشکات میں جو ہمارے یہاں الحمدللہ کل کا جو درس ہوا وہ 21واں درس ہوا مشکات شریف کا، اس میں ایک حدیث پاک نظر سے گزری، پڑھایا کل درس میں نے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا بندوں پر کچھ حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کچھ حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے، حالانکہ یہ لازم نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے صدقے اور طفیل میں اس حق کو اپنے اوپر، اپنے لیے، استغفر اللہ، اوپر کا لفظ نہیں کہہ سکتے ہم، اپنے لیے مقرر فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہرائے گا، یعنی شرک نہیں کرے گا۔ میں نے شرک کی ڈیفینیشن کئی مرتبہ سمجھایا ہے، بتایا ہے، ایک مرتبہ اور بتا دیتا ہوں۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ فاتحہ، درود، نذر و نیاز، لنگر، چادر، بوندی، اگربتی، یہ سب شرک نہیں ہے۔ کوئی فاتحہ دلاتا ہے دلائے، نہیں دلاتا ہے اپنے گھر بیٹھے، اس کے دلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے نہ دلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مستحب عمل ہے، اس میں کوئی چیز شرک کی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شرک کہتے کسے ہیں؟ جو آج دو چار چلے چالے میں سب سے پہلا جو اس کی زبان پر جملہ آتا ہے وہ شرک و بدعت کا آتا ہے۔ یہ شرک، وہ شرک، یہ شرک، وہ شرک، یہ بدعت، وہ بدعت، یہ حرام، وہ حرام۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا برابر کا شریک جاننا، جیسے اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے، اپنے آپ سے ہے،
ایسا ہی کسی دوسرے کو اس کی ذات میں برابر کا جاننا، شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ دوسری قسم اس کی صفات میں، جیسا کہ وہ بذات خود صفات کمالیہ سے متصف ہے، جتنی خوبیاں، جتنی اچھائیاں، جتنی بلندیاں، وہ سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی سزاوار ہے۔ یہ جتنے کمالات ہیں، جتنے صفات عالیہ ہیں، وہ اللہ تعالی کی بھی ذاتی ہی ہے، اس کی اپنی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ ایسا ہی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی دوسرے کو برابر ٹھہرانا، اللہ کے مقابل لے کر کے آنا، یہ شرک ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی زیادہ گہری گاڑی اردو تو نہیں بول رہا ہوں میں؟ نہیں آ رہی تو بتاؤ، سمجھ میں آ گئی تو بتاؤ۔ آ گئی؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ تیسری ڈیفینیشن شرک کی، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں کسی دوسرے کو اس کا برابر کا شریک ٹھہرانا، جیسا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسے خالق جان کر، مالک جان کر، رازق جان کر، پالنہار جان کر، ہمارے جز و کل کا مالک و مختار جان کر ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اس کے فرامین پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ایسا ہی کسی دوسرے کو خدا جان کر اس کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کی پرستش کرنا، اس کی پوجا کرنا، اسے خالق، مالک، رازق جاننا، یہ شرک ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ صرف یہ تین چیزیں شرک ہیں۔ اور حدیث پاک میں ایک چیز اور فرمائی، ریاکاری، دکھاوا، تصنع، بناوٹ جسے کہتے ہیں، ریاکاری کے لیے فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے، اس میں شامل نہیں ہے، وہ مشرک ہے۔ تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا مرتکب مشرک ٹھہرا، جس کے لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، وہ قادر مطلق ہے۔ بندہ بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، خطا کار کیوں نہ ہو، سیاہ کار کیوں نہ ہو، بدکار کیوں نہ ہو، بد عمل کیوں نہ ہو، لیکن بد عقیدہ نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے معاف فرما دے گا۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ یار یہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، چلو آؤ میں کسی اللہ والے سے پوچھوں، کسی عالم سے جو عیسائیوں کا عالم تھا، مذہب عیسائیت پر جو قائم تھے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ان کے بعد ان کے حواریین، تو اس نے سوچا کہ آؤ میں کسی عالم سے پوچھوں، ان کے مذہبی پیشوا سے، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو وہ ان کے پاس پہنچا، جانے کے بعد اس نے جب یہ بات کہی تو وہ تو آپ سے باہر ہو گئے۔
جلال میں آ گئے اور پھر کہنے لگے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی جو تو میرے پاس آیا، اتنا بڑا گناہگار سیاہکار بدکار تو، کہ تیری بخشش ہو جائے گی، تیری مغفرت ہو جائے گی؟ بس اتنا کہا تو اس کا بھی پارا گرم ہو گیا۔ اس نے کہا چلو، جب میری بخشش و مغفرت ہونا ہی نہیں ٹھہری، جب میری توبہ قبول نہیں ہونا ٹھہری، تو اب 99 ہی کیا، ایک اور کر کے 100 کا عدد پورا ہی کر لوں۔ اس نے اس کی بھی گردن مار دی، 100 کا عدد پورا ہو گیا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ چلو اور دیکھتے ہیں، کسی اور کے پاس چل کے معلوم کرتے ہیں۔ تو جب ایک جگہ اور پہنچا تو اس سے کہا دیکھو بھائی، اللہ بڑا کریم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ تو نقطہ نواز ہے، بخشنے پر آ جائے تو اس کی رحمت جو ہے بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر اللہ والوں کی ایک جماعت ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے رابطہ کر لو، وہ تمہیں صحیح طریقے سے سمجھا دیں گے، بتا دیں گے، لیکن اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وہ کہتا اچھا ٹھیک، یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہوتا ہے، رخصت ہو کر قدم بڑھاتا ہے۔ جس علاقہ جس مقام کی جگہ انہیں بتایا گیا تو اس علاقے کے قریب پہنچتا ہے، قریب پہنچتے ہی وہ نیچے گر کے مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب جب انتقال کا وقت ہوا تو فرشتے دوڑے، ایک طرف عذاب کے فرشتے اور ایک طرف رحمت کے فرشتے۔ اب دونوں میں آپس میں اختلاف کہ اس کی روح کو تو ہم لیں گے، یہ کہیں نہیں نہیں ہم لیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں ہم لیں گے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کی طرف بڑھ رہا تھا، لہذا اسے ہم لیں گے۔ تو اب جب اختلاف ہوا تو بتایا گیا، بارگاہ رب العزت میں جب اس کا فیصلہ پہنچا تو حکم ہوا کہ جاؤ، جا کر میرے بندے کے قدموں کو دیکھو، وہ کتنے قدم میری طرف کو بڑھا، اور جس بستی میں وہ رہتا تھا اس کی بستی وہاں سے کتنی دور ہے۔ اگر میری طرف بڑھنے والے اس کے قدم زیادہ ہو تو وہ رحمت کا مستحق ہے، اگر وہ قدم اس کی بستی کی طرف زیادہ ہوں تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہے۔ اب فرشتوں نے جب ناپا، جب دیکھا ہے، حساب لگایا تو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف بڑھنے والے قدموں کی زمین خود بخود کھسک کے لمبی ہو گئی، اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ چھوٹی پڑ گئی۔ تو اب رحمت کے فرشتے اسے اٹھا کر کے لے گئے۔ یہ سمجھ میں آئے کتنا بڑا گناہگار ہو، اللہ غفور الرحیم ہے، بخشش فرمانے والا ہے، مغفرت فرمانے والا۔ ایک حدیث پاک میں آیا، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے بہت خطائیں کی ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے، وہ کہتے کیا میری بخشش و مغفرت ہو جائے گی؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کیا تیرے گناہ سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہیں؟ کیا ہم میں کوئی ہے جو سمندر کے جھاگ گن سکتا؟ جو بلبلہ پانی پر اٹھتا ہے کیا وہ بلبلہ گن سکتے ہیں؟ تو وہ شخص کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول، میرے گناہ تو سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، پھر معلوم فرماتے ہیں کیا تیرے گناہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں؟ ایک چٹکی ریت ہاتھ میں لے کر کوئی ہم میں کا ایسا ہے جو گن کے بتا دے کہ کتنے ریت کے ذرات ہیں؟ جب ہم ایک چٹکی کا نہیں بتا سکتے تو ڈھیر کا کیا بتا پائیں گے، جس میں اربوں خربوں ذرات ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول، ریت کے ذرات بھی کم ہیں، میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔
سرکار فرماتے ہیں کیا تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ شخص عرض کرتا ہے ہاں اللہ کے رسول، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ آقا کائنات عالم جلال میں آتے ہیں، عالم جلال میں ارشاد فرماتے ہیں کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ وہ شخص آپ دیدہ ہو جاتا ہے، آپ دیدہ ہو کر عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول، میرے گناہوں کی تو ایک حد ہے لیکن میرے رب کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ جتنا وہ بندہ بارگاہ رسالت میں اتنا عرض کرنا تھا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جا، جب تیرا یہ یقین کامل ہے اللہ تیری بخشش و مغفرت فرمانے والا۔ وہ نقطہ نماز، ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اس کی نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ کریم و کارساد بندہ نواز ہمارے ہر حال پر رحم فرما رہا ہے، ہمارے ہر حال پر کرم فرما رہا ہے۔ کیا ابھی ہمارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی رحمت کی طرف ہم رجوع کر لیں؟ اس بے ثباتی دنیا کے لیے جسے چھوڑ کے جانا ہے، ارے نہلاتے وقت تمہارے ہاتھوں کے ناخن کا میل بھی اتار لیا جاتا ہے تو تمہارے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ کیا اب بھی ہمارے دلوں پر یہ احساس گناہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اللہ سے ڈرے، سچے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کریں اور توبہ کریں؟ ارے اس کی رحمت تو جو ہے پھیلائے ہوئے دامن کو کھڑی ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے توبہ و استغفار کرے، میں اس کی توبہ و استغفار کو قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، حاجت کو پورا مانگنے والا، میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں؟ اس کی رحمت تمہیں بار بار آواز دے رہی ہے، بار بار تمہیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایسے کم نصیب ہیں کہ ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم اللہ کی رحمت کی طرف قدم نہیں بڑھاتے۔ رب فرماتا ہے تم 1 قدم بڑھاؤ، میری رحمت 10 قدم تمہیں آگے بڑھ کر استقبال کرے گی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسجدوں میں آتے تو ہیں، نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن بیٹھتے سب سے پیچھے۔ اللہ کی رحمت آگے ہے، یہ پیچھے بیٹھنا۔ جتنا تم رب کی رحمت سے دور جاؤ گے، رب کی رحمت تم سے اتنی ہی دور چلی جائے گی۔ بار بار کہتا ہوں، جو عظمت و بزرگی، جو فضیلت صف اول کو حاصل ہے وہ دوسری صف کو نہیں، جو دوسری کو ہے وہ تیسری کو نہیں۔ اب آتا ہے تو چوتھی میں بیٹھتا جا کے، جبکہ یہاں جگہ موجود ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جبکہ حکم یہ ہے کہ اگر اگلی صف میں جگہ ہو اتنی کہ تم پہنچ سکتے ہو تو صف کے اندر گھس جاؤ اور صف کے خلا کو مکمل کر دو۔ اپنی صفوں کو درست رکھو، ورنہ یاد رکھو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اگر تم نے اپنی صفوں میں ٹیڑھ پیدا کی، کجروی پیدا کی، تو اللہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا کر دے گا۔ اگر تم نے صف میں خلا کیا تو تمہارے بیچ شیطان داخل ہوگا اور وہ تمہیں ورغلائے گا، عبادت سے روکے گا، تمہارے ذہن کو منتشر کرے گا۔ کئی مرتبہ اذان ہوتی رہتی ہے، ہمارے ہونٹوں سے لبوں سے مبارک چائے کا پیالہ چھوٹتا نہیں ہے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے۔ 5 وقت اللہ کے گھر سے تمہیں آواز آتی ہے رحمت حق کی طرف آؤ، اللہ کی رحمت تمہیں یاد کر رہی ہے، تمہارا خالق
تمہارا مالک، تمہارا پروردگار تمہیں یاد کر رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے دلوں پر کیا ایسی سیاہی غالب آ چکی کہ تم حق کو حق نہیں سمجھتے، اللہ کے بلاوے کو بلاوا نہیں سمجھتے؟ کیا جب موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پر دستک دے گا تب تم اٹھاؤ گے دعا کے لیے ہاتھ؟ جب تمہارے ہاتھ چھل ہو چکے ہوں گے، تمہارے جسم کی حرکت ختم ہو چکی ہوگی، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ وقت آخر جب عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر کوئی کافر اسلام قبول کرنا چاہے، کلمہ پڑھنا چاہے، تو اس کا کلمہ قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بغیر دیکھے اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ اب عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لایا تو کیا لایا؟ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، بقا کی بقا دار آخرت کو ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس جہان سے کوچ کرنا ہے، یقیناً کوچ کرنا ہے ایک دن۔ جب کوچ کرنا ہے تو ہمیں اس کی تیاری بھی کرنا ہے، ہمیں اس کی تیاری بھی کرنا ہے۔ بہت سے لوگ یار دوستوں کی یاری کی وجہ سے باہر بیٹھے رہ جاتے ہیں، نماز کے لیے اٹھ کر کے آنا انہیں اپنے لیے عار لگتا ہے، شرمندگی کا باعث لگتا ہے۔ ارے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ تم اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، کتنی بے وقوفی کی بات ہے یہ، کتنی کم نصیبی کی بات ہے یہ۔ تو میری گزارش ہے کہ وقت کی قدر کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ آج جو مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر توڑے جا رہے ہیں، ارے ان کی کیا مجال، ان کی کیا حیثیت و اوقات کہ یہ ہم پر حکمرانی کرے۔ ارے حاکم تو اللہ نے تمہیں بنایا تھا، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے تم محکوم بن گئے، آج وہ حاکم بن گئے۔ حدیث میں فرمایا گیا تھا پیر کی جوتی جب سر پہ آنے لگے تو یاد رکھو قیامت قریب آ چکی ہے۔ آج پیر کی جوتی ہمارے سر پہ آ چکی ہے، لیکن اب بھی ہمیں ہوش نہیں ہے۔ مسجد اللہ کے قلعے ہیں، قلعے۔ حدیث میں فرمایا جو مسجد میں داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، جو اللہ کی امان میں آ جائے اسے کون زخم پہنچانے والا ہے، کس کی جرأت و ہمت کہ تم پر حاوی ہو جائے۔ لیکن افسوس کہ ہم مسجد نہیں آتے، مسجد کو آباد نہیں کرتے۔ ارے تم اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا۔ تم دین کے سچے خادم بنو، تمہارے تمام کام بغیر کسی رکاوٹ کے کامیابی کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ میں اپنی آخری بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ جب ہم بستر پر آخری وقت رات کے تنہائی میں جب بستر پر جا رہے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ از روئے عدل و انصاف ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ صبح سے لے کر ہم نے شام تک کتنی اللہ کی فرما برداری کی، کتنی نافرمانی کی۔ اللہ نے ہم پر جو انعام و احسان فرمایا ہم نے اس کی کتنی قدردانی کی، ہم نے اسے کتنا ٹھکرایا۔ اس کی نعمتوں کو ہم نے کہاں قبول کیا، اس کی نعمتوں کے ساتھ کھلواڑ ہم نے کہاں کیا، کہاں کہاں ہم نے اسے جھٹلایا۔ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص اس نے اپنی زندگی کا حساب لگایا، حساب لگانے کے بعد اس نے دیکھا مجھے اللہ نے اتنی زندگی دی، اتنے گھنٹے اس میں ملے، اتنے منٹ اتنے سیکنڈ مجھے اس کے اندر ملے۔ ایک ایک نیکی کرے گا،
حساب لگایا، کم سے کم ایک نیکی دیکھ لو اتنے لمحات میں، اور ہر لمحے پر 1 سے 2 گناہ دیکھ لو. جیسے اس نے گناہوں کا حساب لگایا ایک دم غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہوا، گرا، ختم ہو گیا. خوف خداوندی اس پر اتنا طاری ہوا کہ اس کا دنیا سے رخصتی ہو گئی. صرف اس کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ دنیا دار فانی ہے، دار بقا کی طرف مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، کوئی یہاں رہنے والا نہیں ہے. لہذا توجہ کرو اپنے اعمال کی طرف، اپنے اخلاق کی طرف، اپنے کردار کی طرف، اپنی مذہبی ذمہ داری اور دنیاوی ذمہ داری دونوں کی طرف توجہ کر کے اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرو جس سے تمہارا رب راضی ہو. اللہ راضی ہے تو دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی ہماری بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار اب تک ہم سے جو کچھ بھی بشری تقاضوں، شیطانی وسوسوں، نفس کی شرارت سے کوتاہیاں، غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، اللہ ہمیں انہیں معاف فرما دے. حق اللہ کی ادائیگی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، انہیں اللہ معاف فرما دے. اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں جن کی ہم نے حق تلفی کی ہے ان سے معافی مانگنے کی توفیق دے، اور جن کی حق تلفی ہو چکی ہے انہیں ان کے حق میں معاف کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ تمام سے اپنے حقوق کی معافی چاہتا ہوں. میری ذات سے اگر آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف کریں. اگر کسی نے میرے تعلق سے کوئی غیبت کی ہے، برائی کی ہے، میرے تعلق سے اگر کسی نے کوئی بددیانتی کی ہے، میں اللہ کو گواہ کر کے سب کو معاف کرتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.